بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی گزرے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت ان کو آگ سے باہر نکال دیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے تو ان کے باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑو گے تو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور مصر شہر کی طرف چلے گئے۔ مصر کے بادشاہ کو جب یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیوی ہاجرہ کو لے کر فلسطین شہر چلے گئے اور وہیں پر رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے دن رات وہ اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما دے۔ کئی سال گزر گئے لیکن بیٹے کی خوشی حاصل نہ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہونے لگے، لیکن پھر بھی دل میں ایک امید تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا تو ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام 84 سالوں کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے رہتے کہ اے اللہ میں آج بھی آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، آپ مجھے بڑھاپے کا سہارا اور ایک نیک بیٹا عطا فرما دیجئے۔ آخر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں 84 سالوں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بیٹا جو ایک بوڑھے باپ کو 84 سال کی عمر گزرنے کے بعد بڑھاپے میں دیا گیا ہو تو اس بیٹے کی محبت اس بوڑھے باپ کے اندر کتنی زیادہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے رہتے، اسے بازاروں میں گھماتے، اس کے ساتھ کھیلتے اور مذاق کرتے۔ ابھی بیٹے کی پیدائش کا ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو خود سے دور کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے کہ اے جبرائیل، میں اپنی بیوی بچوں کو کہاں لے جاؤں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ بتائے گا کہ آپ کو اپنے بیوی بچوں کو کہاں بھیجنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اب بوڑھے ہو چکے تھے، یہ سن کر بہت زیادہ گھبرا گئے کہ کیا اب مجھے اپنے اس پیارے بچے سے جدا ہونا پڑے گا؟ یہ بچہ تو ایسا ہے کہ جس کے لیے میں نے 84 سالوں تک دعائیں مانگی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، اسی لیے وہ تو اللہ کے حکم کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم، کل صبح میں انسانی شکل میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر آؤں گا، آپ اپنی بیوی بچوں کو تیار رکھنا اور ایک اونٹ پر بیٹھ کر میرے پیچھے پیچھے چلنا، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں آپ کو اپنی بیوی بچوں کو ڈالنا ہے۔ اگلے دن صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں اونٹ پر بیٹھ کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی ہاجرہ کو، بچے کو اونٹ پر سوار کیا اور پھر خود اونٹ پر بیٹھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ آگے آگے چلتا جا رہا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ پیچھے تھا۔ فلسطین سے نکل کر شہروں کے شہر پار ہوتے جا رہے تھے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور چلتے چلتے کئی ہفتے گزر گئے، یہاں تک کہ 1 مہینے کے سفر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اونٹ کو لے کر عرب میں داخل ہوئے۔ اس وقت عرب کی زمین پر دور دور تک کوئی نہیں رہتا تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ ابھی بھی عرب کے کالے سیاہ پہاڑوں میں چلتا جا رہا تھا۔ انسان تو کیا، یہاں تو پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔
چلتے چلتے حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 پہاڑوں کے بیچ پہنچے۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے اور بیچ میں ایک وادی بنی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جس جگہ پر اپنا اونٹ روکا تو وہ وہی جگہ تھی جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے۔ لیکن آج سے 5000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر اس جگہ پر آئے تھے تو یہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا اونٹ روکتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ اپنی بیوی بچے کو اسی جگہ اتار دو اور پھر یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم خاموشی سے آگ میں جلنے کے لیے تیار تھے اور فرمایا تھا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لیکن آج جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم، اپنے بیوی بچوں کو اس ویران جگہ پر چھوڑ دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے کہ اے جبرائیل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں تو نہ پانی ہے اور نہ ہی کھانا، میرے بیوی بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا یہی حکم ہے کہ آپ اسی جگہ پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر فلسطین واپس چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے لگے۔ اپنے بچے اسماعیل کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید دل میں خیال آیا ہوگا کہ اب میں اپنے اس بچے سے جدا ہونے والا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں پھر اسے دیکھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی جلدی لکڑیاں جمع کر کے ایک جھوپڑی بنائی اور پھر اپنے بیوی بچوں کو اس چھوٹے سے گھر میں بٹھا کر اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور فلسطین کی طرف چل دیے۔ شوہر کو جاتا دیکھ بی بی ہاجرہ پیچھے دوڑی اور روتے ہوئے پوچھنے لگی کہ آپ مجھے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ پانی ہے نہ کھانا، میں اور میرا بچہ ہم دونوں یہاں مر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اپنی بیوی ہاجرہ کو کوئی جواب دیتے کہ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ کو کوئی جواب نہ دیں اور خاموشی سے فلسطین کی طرف چلے جائیں۔ دوستو، آپ اس بوڑھے باپ کا درد محسوس کر کے تو دیکھو کہ 84 سال میں ایک بیٹا ملا جو بڑھاپے کا سہارا بنتا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا، جسے دیکھ کر دل کو سکون ملتا، لیکن آج یہ بوڑھا باپ اپنے بچے کو ایسے ویران علاقے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور بی بی ہاجرہ اپنی گود میں اپنے بچے اسماعیل کو لیے ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور روتی ہوئی پوچھ رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ میں آپ کے بغیر اس ویران علاقے میں کیسے زندہ رہوں گی؟ میرا بچہ مر جائے گا۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ یہ ہمارا پیارا بچہ ہمیں کتنی منتوں اور دعاؤں کے بعد ملا ہے۔ کیا آپ ایسے ہی اپنے اس بچے کو اس ویران علاقے میں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ حضرت ہاجرہ روتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ باتیں، یہ سوال کرتی جا رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ خاموش رہنا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے۔ اندر ہی اندر ایک طوفان مچا تھا اور بیوی بچے کی یہ حال تھا، لیکن اللہ کی خاطر زبان خاموش تھی۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی جواب تو دیجئے، آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ اب ہم کیا کریں گے؟ اسی طرح حضرت ہاجرہ اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے پیچھے 9 کلومیٹر تک دوڑتی رہی اور اپنے شوہر سے بار بار سوال کرتی رہی، لیکن حضرت ابراہیم خاموش تھے۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر حضرت ہاجرہ جب بہت زیادہ تھک گئی تو اچانک خیال آیا کہ میرے شوہر تو اللہ کے نبی ہے اور وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کرتے، تو کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے کہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اس ویران علاقے میں ڈال دیا جائے؟
یہ خیال آتے ہی حضرت حاجرہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس جنگل اور پتھریلے علاقے میں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سر ہلا کر ہاں کہتے ہوئے کہا کہ ہاں اے حاجرہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ جواب سنا تو ان کے اندر اچانک ہمت آ گئی اور انہوں نے تیز آواز میں پکار کر اپنے شوہر سے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جاؤ، میرا اللہ مجھے ہلاک نہیں کرے گا، وہ میری اور میرے بچے کی حفاظت ضرور کرے گا، میں اپنے اللہ کے لیے ساری قربانیاں دینے کو تیار ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت حاجرہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ دھیرے دھیرے حضرت حاجرہ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ کر نیچے اترا تو حضرت حاجرہ کی نگاہوں سے شوہر کا اونٹ غائب ہو گیا اور بی بی حاجرہ اسی جگہ پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مڑ کر دیکھا تو ان کی بیوی حاجرہ اب انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، تو دل بے چین ہو اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے اونٹ کو اسی پہاڑ کے نیچے روک کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، آپ ہی کے حکم پر میں نے اپنے بیوی بچوں کو اس بنجر اور ویران جگہ پر ڈال دیا ہے۔ اے اللہ، یہاں نہ پانی ہے نہ دانا، مجھے نہیں پتا کہ میرے بیوی بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے، لیکن اے اللہ، تو انہیں پالنے والا ہے، ان کی حفاظت فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس چلے گئے اور حضرت حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر دھیرے دھیرے اپنی جھوپڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ حضرت حاجرہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی اور محل کی شہزادی تھی۔ لیکن آج اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ وہ اپنے بچے کو لے کر جھوپڑی میں پہنچی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت حاجرہ خاموش اپنے بچے کو گود میں لیے جھوپڑی کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ کالے سیاہ پہاڑ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے۔ دوستو، وہ کیا منظر ہوگا کہ جب بی بی حاجرہ رات کے اندھیرے میں اس ویران جگہ پر اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوگی۔ آسمان کے ستارے بھی آج بی بی حاجرہ کی بے بسی دیکھ کر رو دیے ہوں گے۔ چاند بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کون عورت ہے جو اس ویران علاقے میں اکیلی بیٹھی ہے۔ کالے سیاہ پہاڑ بھی بی بی حاجرہ کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ کیسی پریشان عورت ہے جو اس ویران علاقے میں اکیلی بیٹھی ہے۔ اس علاقے میں تو چڑیا بھی پر مارنے نہیں آتی، یہاں دور دور تک پانی اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو یہ بیچاری بے بس عورت کون ہے کہ جو اپنے بچے کو لیے بیٹھی رو رہی ہے؟ دوستو، یہ ہماری ماں بی بی حاجرہ تھی کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی تھی۔ ایک عورت کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ تو بیچاری چھوٹی سی مصیبت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، لیکن بی بی حاجرہ کو اللہ نے کیا صبر دیا ہوگا کہ وہ اس ویران علاقے میں اکیلی رات کے اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے تو صرف موت تھی۔ حضرت حاجرہ بیچاری تنہا جان اس وقت بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی ہوگی اور سوچ رہی ہوگی کہ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر فلسطین چلے گئے تو حضرت حاجرہ بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اب میں اس ویران علاقے میں اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ اکیلے کیسے رہوں گی۔ یہاں تو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے۔ حضرت حاجرہ اکیلی اپنے بچے اسماعیل کو لیے ان پہاڑوں کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا تھا، ہر طرف ایک دہشت سی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت حاجرہ آسمان کو دیکھ رہی تھی
اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ دل ہی دل میں اللہ سے کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ میری اور میرے بچے کی حفاظت فرمانا، میں ایک کمزور عورت ہوں، اس ویران علاقے میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ایک گھڑے میں پانی بھرا ہوا رکھا تھا، اسی پانی کو خود پیتی اور اپنے بچے اسماعیل کو بھی پلاتی۔ آخر 3 دنوں کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا اور پھر حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہو گئی کہ اب میرے بچے کو پانی کیسے ملے گا۔ حضرت ہاجرہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہاں آس پاس کہیں پانی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بچے اسماعیل کو پیاس سے تڑپتا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اسی لیے ایک امید لے کر اٹھی اور اپنے بچے کو زمین پر لٹا کر سامنے صفا پہاڑ پر چڑھ گئی۔ سوچا کہ اوپر جا کر دیکھوں، شاید کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کہیں نظر نہ آیا۔ پھر بی بی ہاجرہ دوڑ کر دوسرے پہاڑ مروا پر چڑھ گئی کہ شاید ادھر سے کچھ پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کا کہیں نام و نشان تک نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن آج اس مکہ کی سیاہ اور پتھریلی زمین پر ایک بے بس ماں جو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو پانی کے لیے تڑپتا دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ حضرت ہاجرہ آنکھوں میں آنسو لیے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی کہ شاید کہیں پانی کا ایک قطرہ ہی مل جائے تاکہ میں اپنے پیاسے بچے کو موت سے بچا سکوں، لیکن وہاں تو ہر طرف سوکھا ہی پڑ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اسی لیے وہ تو بچپن سے محلوں میں پلی بڑی تھی، شہزادیوں کی طرح تھی۔ انہوں نے آج تک اتنی مشکل گھڑی نہیں دیکھی تھی۔ بی بی ہاجرہ ایک بار صفا پہاڑ پر دوڑتے ہوئے جاتی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، اور پھر دوڑتے ہوئے مروا پہاڑ پر چڑھ جاتی کہ شاید ادھر ہی پانی مل جائے، لیکن ہر بار مایوسی ہی ہاتھ لگتی۔ جب بچے کا خیال آتا تو دوڑتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھنے آتی کہ میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح سے دوپہر ہو گئی، دھوپ کی تیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ سورج نے دوپہر کے وقت مکہ کے پہاڑوں کو جلا جلا کر آگ بنا دیا تھا۔ بی بی ہاجرہ پیاس سے پریشان تھی اور ان کا بچہ بھی پانی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ تیز دھوپ میں ایک جھوپڑی کے اندر پڑا یہ معصوم بچہ رو رہا تھا اور وہ بے بس ماں ہر طرف دوڑ دوڑ کر پانی تلاش کر رہی تھی۔ آخر حضرت ہاجرہ ہار مان کر صفا پہاڑ پر گر پڑی۔ ان کے اندر اب پانی کو تلاش کرنے کی ہمت نہیں بچی۔ حضرت ہاجرہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ دور سے بچے کے رونے کی آواز اس بے بس ماں کے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن آج وہ اپنے پیاسے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے بچے کی یہ تڑپ دیکھ کر بی بی ہاجرہ کی آنکھوں سے برابر آنسو بہتے جا رہے تھے، اور اللہ کے دربار میں یہ بے بس ماں بار بار فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ آخر حضرت ہاجرہ نے روتے ہوئے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے میں اسی پہاڑ پر پڑی پڑی پیاسی مر جاؤں گی اور میرا بچہ اس جھوپڑی میں پیاسا موت کی گود میں چلا جائے گا۔ اے اللہ، ہم بے بس ماں بیٹوں کی مدد فرما۔ آخر مجبور ہو کر حضرت ہاجرہ نے ایک پتھر پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے موت کا انتظار کرنے لگی، لیکن بچے کے رونے کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، اور ایک ماں کیسے اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دور چھوڑ سکتی تھی۔ اسی لیے پریشان ہو کر سر اٹھایا اور جھوپڑی کی طرف حسرت بھری وہ حیران رہ گئی۔ بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ جھوپڑی کے پاس کوئی انسان کھڑا ہے اور وہاں زمین سے بہت تیز پانی نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ حضرت ہاجرہ جلدی سے جھوپڑی کے پاس پہنچی تو اچانک وہ انسان غائب ہو گیا، اور حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ ان کے بچے اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کے لیے مکہ کے پہاڑوں سے پانی نکال دیا۔ حضرت جبرائیل نے آ کر چھوٹے بچے اسماعیل کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم اپنی ایڑی زمین پر مارو، اور پھر جیسے ہی حضرت اسماعیل نے
اپنی ایڑی زمین پر ماری تو نیچے سے پانی نکلنے لگا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ نے جب زمین سے پانی نکلتے دیکھا تو سمجھ گئی کہ اب اللہ کی مدد آ پہنچی ہے، میرا اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی اور روتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے لگی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے پیاسے بچے کو پانی پلایا۔ اللہ کے حکم سے جس جگہ سے پانی نکلا تھا تو وہاں سے برابر بہت تیزی سے پانی نکلتا جا رہا تھا، تو حضرت ہاجرہ نے کچھ مٹی اور پتھر کو ملا کر اس پانی کے چاروں طرف ایک منڈیر سی بنا دی، اور ان کے اس عمل سے پانی اپنی جگہ رک گیا۔ آج اسی چشمے کو زمزم کا کنواں کہتے ہیں۔ زمزم کے کنویں میں آج تک کبھی بھی پانی ختم نہیں ہوا۔ بی بی ہاجرہ اپنے بچے اسماعیل کے ساتھ اسی جھوپڑی میں دن گزارنے لگی۔ وہ زمزم کا پانی پیتی اور آس پاس لگے کھجور اور کچھ پھل وغیرہ کھا کر اسی پر اپنی زندگی بسر کرتی۔ کیونکہ ابھی وہاں پانی آ گیا تھا تو اب کھجور بھی اور پھل بھی وہاں آ رہے تھے۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایک بار ادھر سے 20 لوگوں کا ایک قافلہ گزرا۔ قافلے کا سردار بہت عقل مند آدمی تھا۔ اس نے آسمان پر ایک پرندے کو اڑتا دیکھا تو کہا کہ یہ پرندہ صرف پانی کے آس پاس ہی اڑتا ہے، لیکن ہم جب بھی ان پہاڑوں کے پاس سے گزرے ہیں ہمیں کبھی بھی یہاں پانی نہ ملا۔ پھر بھی میرا علم کہتا ہے کہ اگر یہاں پانی نہ ہوتا تو یہ پرندہ اس جگہ نظر نہ آتا، اسی لیے جاؤ اور اس معاملے کی تحقیق کرو۔ سردار نے اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جا کر دیکھو کہ آس پاس کہیں پانی نظر آ رہا ہے۔ وہ آدمی تھوڑی دور گیا اور پھر پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو سامنے ایک پانی کا چشمہ جاری تھا اور اس کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ وہ بہت حیران ہوا اور جلدی سے آ کر اپنے سردار کو بتایا کہ اے میرے سردار، آپ کی بات سچ ہے، سامنے ایک پانی کا چشمہ ہے جس سے پانی نکل رہا ہے اور ایک عورت اپنے بچے کو لیے اس چشمے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر قافلے کا سردار بھی بہت حیران ہوا کہ اس ویران علاقے میں ایک عورت کیسے رہ سکتی ہے۔ وہ جلدی سے اس چشمے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ حضرت ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیے پانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ قافلے کے سردار نے پوچھا کہ اے عورت، تم کون ہو؟ تو حضرت ہاجرہ نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ میں اس وقت کے نبی حضرت ابراہیم کی بیوی ہوں اور اللہ کے حکم پر انہوں نے مجھے ان پہاڑوں کے بیچ ڈال دیا ہے۔ اللہ نے میرے اور میرے بچے کے لیے زمین سے یہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اور ہم اسی پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ سن کر قافلے کا سردار بہت حیران ہوا اور اس نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اے نیک عورت، ہم اس پانی کے پاس ہی اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر تم اجازت دو تو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں آپ کے گھر کے آس پاس ہی اپنے گھر بنا لیں اور اسی جگہ پر آباد ہو جائیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں پر رہ سکتے ہو اور اس چشمے کا پانی بھی پی سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہ چشمہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اسے اللہ نے جاری کیا ہے، اسی لیے اس چشمے پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ قافلے کے سردار نے کہا کہ اے نیک عورت، آپ ہماری طرف سے بالکل بے فکر رہیے، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے اور جتنا ہو سکے گا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور پھر ان سارے قافلے والوں نے زمزم کے کنویں کے آس پاس ہی اپنے گھر بنا لیے۔ ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی و بچے کو بہت یاد کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، مجھے میری بیوی بچے سے ملنے کی اجازت دے۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا لیکن بیوی بچے سے ملنے کی اجازت نہ ملی۔ 1 سال بعد اللہ نے مکہ جانے کی اجازت دے دی، لیکن صرف بیوی بچے کو دیکھ کر واپس آنے کو کہا، رکنے کی اجازت نہ ملی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اونٹنی لے کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ 1 مہینے کے سفر کے بعد مکہ کے اس ویران علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا تھا۔ بیوی نے جیسے ہی اونٹنی پر بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ جلدی سے گھر کے اندر آئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف کھڑے کھڑے ملنے کی اجازت دی گئی ہے، اونٹنی سے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کا یہ جواب سن کر حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہوئی، لیکن پھر بھی خود کو سنبھالا اور دل ہی دل کہنے لگی کہ میں اپنے اللہ کی خاطر ہر پریشانی میں صبر کروں گی۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کی گود میں ان کا دودھ پیتا 1 سال کا بچہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا کہ مجھے میرا بچہ پکڑا دو، تو حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر کو بچہ پکڑا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کو گود میں لیا اور حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 87 سال ہو چکی تھی۔ 40 سالوں کی دعاؤں کے بعد یہ بچہ اس بوڑھے باپ کو ملا تھا اور ملتے ہی اس سے جدائی ہو گئی۔ جب اس بوڑھے باپ کو ملنے کی اجازت دی گئی تو وہ بھی سال میں 1 بار اور صرف کچھ ہی وقت کے لیے، اور پھر حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم، آپ پھر سے اپنے شہر فلسطین واپس لوٹ جائیں اور اپنے بیوی بچوں کو اسی ویران علاقے میں اللہ کے سہارے چھوڑ جائیں، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ دوستو، حضرت ابراہیم کے جاتے وقت ان کی بیوی ہاجرہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی، آپ خود محسوس کر کے دیکھیں کہ سال بھر یہ معصوم بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، اور جب شوہر آئے بھی تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، اور اونٹنی سے بھی نہ اترے اور کھڑے کھڑے ہی ملاقات کر کے واپس چلے گئے۔ اگر وہ نہ آتے تو شاید صبر ہو جاتا، لیکن آنے کے بعد پھر سے دل میں ایک آگ جل اٹھی، شوہر کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضرت ہاجرہ اس ویران علاقے میں کھڑی اپنے شوہر کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم فلسطین میں اور ان کی بیوی ہاجرہ اپنے بچے کے ساتھ اس ویران علاقے میں زندگی گزار رہی تھی۔ اسی طرح 7 سال گزر گئے اور حضرت اسماعیل پورے 7 سال کے ہو گئے۔ ان 7 سالوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر دوبارہ مکہ واپس آنے کی اجازت نہ ملی، اور وہ دن رات اپنی بیوی بچوں کو بہت یاد کرتے تھے۔ 7 سال کے بعد ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ یہ دیکھ حضرت ابراہیم اٹھے اور اگلی صبح 100 بکریاں اللہ کی خاطر قربان کر دی۔ اگلی رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور اگلے دن 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میرے بچے اسماعیل کی طرف ہے، کیونکہ مجھے دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے بچے اسماعیل سے ہے، اسی لیے شاید اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر دوں۔ یہ خواب دیکھ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار چھری لی اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چل دیے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 92 سال ہو چکی تھی۔ دوستو، آپ تھوڑا سا اس بوڑھے باپ کا درد محسوس کر کے دیکھیں کہ 40 سال دعا مانگنے کے بعد ایک بچہ ملا اور پھر اس کے ساتھ رہنا بھی نصیب نہ ہوا۔ کئی سالوں کی دعاؤں کے بعد اس بچے سے ملنے کی اجازت ملی، لیکن ساتھ میں حکم دے دیا گیا کہ اے ابراہیم، تم اپنے بچے سے ملنا تو ضرور، لیکن ساتھ میں ایک چھری بھی لے کر جانا اور بچے سے مل کر اسے ذبح کر دینا۔ اونٹنی کے ہر قدم پر حضرت ابراہیم کے دل میں کیسے تیر چل رہے ہوں گے کہ ایک طرف اپنے دل کے ٹکڑے اور پیارے سے بچے سے ملنے کا شوق ہوگا، تو دوسری طرف یہ خیال بھی ستا رہا ہوگا کہ میں تو اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ ادھر حضرت اسماعیل ہر روز اپنی امی ہاجرہ سے پوچھتے ہوں گے کہ اماں جان، میرے ابا کون ہے، وہ کہاں ہے اور وہ مجھ سے کب ملنے آئیں گے۔ حضرت ہاجرہ اپنے پیارے بچے کو دلاسا دیتی ہوں گی کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ایک دن تیرے ابا ضرور آئیں گے اور پھر ہم سب مل کر ایک ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ حضرت ابراہیم 1 مہینے کا سفر کر کے اپنی بیوی ہاجرہ کے پاس مکہ پہنچے۔ حضرت ہاجرہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔
حضرت اسماعیل نے بھی آج پہلی بار اپنے ابا کو دیکھا تھا، اسی لیے ان کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کو گلے سے لگایا اور پھر بیوی سے کہا کہ میرے بچے کو تیار کر دو، میں آج اسے گھمانے لے جاؤں گا۔ یہ سن کر بیوی بھی خوش ہوئی کہ چلو آج پہلی بار ہی صحیح میرا بچہ اپنے ابا کے ساتھ گھومنے جائے گا۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے بچے اسماعیل کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ اور فیصلہ ہو چکا ہے، کہ جو بچہ ان دونوں میاں بیوی کی آنکھوں کا تارا تھا آج اسے ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی جلدی اپنے بچے اسماعیل کو تیار کیا اور پھر حضرت ابراہیم اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مینا وادی کی طرف چل پڑے۔ حضرت اسماعیل بہت خوش تھے اور ہنستے کھیلتے دوڑتے ہوئے اپنے ابا کے ساتھ مینا کی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم اپنے بچے کو ہنستا کھیلتا دیکھ کبھی تو خوش ہوتے اور کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے کہ میں تو اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی، ان کو لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہو۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہو کہ آپ اس کام کے لیے چلے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ جواب دیا، وہ اپنے کام سے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اس طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان اپنے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ یوں الفاظوں میں آیا ہے، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، ترجمہ کنز الایمان ہے، اے میرے باپ کیجئے، آپ کو جس بات کا حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کیا کہ ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائے،
یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائے تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیض انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلا دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی ایک دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پورا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ہر ایک چیز ہم نے بہت باریکی سے اچھی طرح سے سمجھائی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ اسے شیئر ضرور کریں گے۔ ہم